الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم برائٹ فیوچر چینل۔ میں مسلم برائٹ فیوچر کے ویور کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، جب محمد بن قاسم دیبل کو فتح کر چکے تو دیبل کے فتح ہونے کی خبر راجہ داہر کو پہنچ چکی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دیبل کا حاکم فرار ہو کر نیرون شہر یعنی موجودہ حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر راجہ داہر نے ایک خط محمد بن قاسم کے نام لکھا۔ اپنے خط میں اس نے محمد بن قاسم کو ڈرانے اور دھمکانے کی بھرپور کوشش کی اور اسے یہ بھی بتایا کہ ابھی اس کا پالا میرے بیٹے سے نہیں پڑا، جس نے ماضی میں بڑے بڑے راجاؤں کو اپنے سامنے زیر کر دیا۔ محمد بن قاسم کو دھمکی دی کہ وہ دیبل کو فتح کر کے اترائے نہیں، بلکہ اسے اب ایسے لشکروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ محمد بن قاسم نے بھی اس خط کا جواب بہت سختی سے دیا اور راجہ داہر کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ دیبل میں سب سے پہلے اس نے ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ یہ سندھ میں پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دیبل شہر سے نکل کر نیرون شہر یعنی موجودہ حیدرآباد کا رخ کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ نیرون شہر پہنچا تو اس وقت نیرون کا حاکم راجہ داہر سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہی حاکم تھا جو بدھ مت کا پیروکار تھا، اور اس سے پہلے اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے امان طلب کر لی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نیرون کے شہریوں نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اتنی دیر تک شہر کا حاکم بھی راجہ داہر سے مل کر واپس آ گیا۔ آتے ہی اس نے شہر کے دروازے کھلوا دیے اور محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ ان کو شہر میں لایا، نہایت بیش قیمت تحائف پیش کیے اور محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کی مہمانداری کا پورا انتظام کیا، اور محمد بن قاسم کو اس نے یقین دلایا کہ نیرون کے رہنے والے مسلمانوں کے سچے وفادار ہیں۔ اس کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم بہت خوش ہوئے اور اس نے بھی نیرون کے حاکم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح نیرون یعنی موجودہ حیدرآباد بغیر جنگ و قتال کے فتح ہو گیا۔ نیرون کے یعنی حیدرآباد میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی، مسجد کے لیے امام اور مؤذن مقرر کیے اور وہاں 5 وقتہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ نیرون سے نکل کر سیستان کا رخ کیا۔ سیستان کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے محمد بن قاسم نے موج کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ موج کا علاقہ نیرون سے 90 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بدھ مذہب کے پیروکار اور یہ مقام ان دنوں سیستان یعنی سیہون کے ماتحت تھا، اور سیہون کا حاکم بجراج تھا جو راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم موج پہنچے، موج کے حاکم نے شہر کے لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر طے کیا کہ ہمیں سیہون کے حاکم کے پاس خط لکھ کر بھیجنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب میں خون کا بہانا حرام ہے، اور یوں آپ تو ایک محفوظ مقام پر بھی ہیں اور ہم غیر محفوظ جگہ پر ہیں۔ ہمیں حالات کے لحاظ سے خوف ہے، اگر مسلمانوں سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی تو ہم نے سخت نقصان ہوگا۔ ہم نے مسلمانوں سے متعلق یہ بھی سنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کو نہیں لوٹتے اور اپنے وعدے کے نہایت پابند ہیں، اپنے مفتوحہ شہروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارا مشورہ قبول کر لیں تو ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے مسلمانوں سے امان حاصل کر لیں گے۔ سیہون کے راجہ نے جو راجہ داہر کا بھتیجا تھا، موج کے حاکم کو اس خط کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر محمد بن قاسم نے موج کے لوگوں سے کوئی تعارض نہ کیا، لہذا موج میں چند دن کے قیام کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی۔ اب اس نے سیہون شہر کا رخ کر دیا تھا۔ سیہون اس وقت بھی اس علاقے کا بہت مشہور شہر تھا۔ سیہون میں لوگوں کو جیسے ہی محمد بن قاسم کی آمد کی خبر ملی
فوراً ہی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ یہ سہون کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کی اور اس شہر کی فصیل پر سنگباری کرنا شروع کر دیا۔ قلعے کے اندر کے لوگ سنگباری سے گھبرا اٹھے اور وہ اپنے راجہ بجرائے کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ وہ جنگ ترک کر کے مسلمانوں سے صلح کر لے، لیکن بجرائے نہ مانے۔ آخر شہریوں نے محمد بن قاسم کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ غریب کسان، بیوپاری اور کاریگر لوگ ہیں، ہمیں لڑائی سے کوئی غرض وقائد نہیں، ہم لوگ حاکم شہر بجرائے سے متنفر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے کہ بجرائے کے پاس اتنا لشکر ہرگز نہیں کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم لگاتار 1 ہفتہ تک مسلسل آمد شب و روز حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ سہون کے لشکر کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ جنگ سے جی چرانے لگے۔ راجہ بجرائے نے جب اندازہ لگایا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے تو وہ رات کی تاریکی میں قلعے کے شمالی دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد سہون کے شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور سہون شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم نے کچھ دن سہون میں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے نظم و ضبط کو درست کیا۔ اس طرح دیبل اور نیرون یعنی موجودہ حیدرآباد کے بعد سہون جیسا بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔